نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے کہ جس کی بات دنیاوی زندگی کے اندر آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اللہ کو اس پر کہ جو اس کے دل میں ہے گواہ بناتا ہے، وہ الد الخصام، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب پیٹ پھیرے تو کوشش کرے زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی، ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل انسانی کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ اللہ سے ڈر تو عزت اس کو 7 گناہ کے پکڑ لے، پس کافی ہے اس کو جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جہنم برا بستر ہے۔ الحمدللہ، ان آیتوں کا آج تیسرا درس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنی بات کو آپ کے سامنے پیش کرتے وقت بار بار اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ ان کی بات کو آپ سچ سمجھ لیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سچے مومن کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ منافق لوگ قسمیں کھا کر اپنا ایمان ثابت کرتے ہیں۔ اصلی سونے والا قسمیں نہیں کھاتا ہے، لیکن جس کا سونا نقلی ہوتا ہے وہ ہر خریدار کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے اور قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہے۔ سعدی صاحب نے کہا ہے کہ مشک آنست کے خود بوید نہ کہ عطار گوید، جو اصلی مشک ہوتا ہے وہ تو خود ہی خوشبو دیتا ہے، نہ کہ عطار کو بتانے کی ضرورت پیش آئے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی منافقوں سے دھوکہ نہیں ہوا، اور نہ آپ نے کسی منافق کو کبھی مسلمان یا متقی جانا، جیسا کہ اس آیت میں قولہ سے معلوم ہوا۔ یعنی آپ کو ان کا صرف قول پسند ہے، نہ کہ خود وہ پسند ہے، نہ ان کے اعمال نہ ان کا دلی حال آپ کو پسند۔ دیکھو آقا علیہ السلام نے مخلص صحابہ کی تعریفیں فرمائیں کہ صدیق اکبر جنتی ہیں، حسین جنتیوں کے سردار ہیں، کبھی کسی منافق کی تعریف نہیں کی۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے کبھی شیطان کے اعمال عبادات کی تعریف نہیں کی تھی۔ ان آیتوں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور نہ آپ کو لوگوں کی نیت کی خبر تھی۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو منافقین کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں، اگر آپ ان کے دل سے واقف ہوتے تو ان کی باتیں کیوں پسند فرماتے؟ پھر یہ کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے محبوب منافقوں کو تم نہیں جانتے ہو، ہم جانتے ہیں۔ صاف فرمایا کہ حضور منافقوں کو نہیں جانتے تھے۔ تو جواب یہ ہے، اور اس کے 2 جواب ہیں، ایک یہ کہ یعجبک میں ہر مسلمان یا قرآن پڑھنے والے سے خطاب ہے، نہ کہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ شان نزول خاص ہو مگر آیت کی جو عبارت ہے وہ عام ہے، اس سے سارے ہی مسلمان مراد ہیں۔ دوسری یہ کہ یہ خطاب آقا علیہ السلام سے ہی ہو، مگر یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ آپ کو علم غیب ہے، کیونکہ یہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بولنے والے کو پسند کرتے ہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ آپ کو اس کی میٹھی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہے۔ باتیں تو اس کی واقعی بھلی تھیں لیکن وہ خود بھلا نہیں تھا۔ جس طریقے سے کہ روزے دار کے سامنے کوئی گناہ گار ٹھنڈا پانی پی رہا ہے تو روزے دار کو پانی تو بھلا معلوم ہوتا ہے نہ کہ پینے والا، یہاں بھی بات بھلی معلوم ہوئی منافقین کی، نہ کہ بولنے والے بھلے معلوم ہوئے۔ اگر کفر کرنے والا قرآن شریف پڑھے تو مسلمان کو قرآن شریف تو اچھا ہی معلوم ہوگا مگر کفر کرنے والا برا معلوم ہوگا۔ جب منافق بارگاہ پاک میں حاضر ہو کر عرض کرتے کہ واقعی اللہ ایک ہے
آپ سچے رسول ہیں، اسلام سچا دین ہے، تو ان کی باتیں واقعی اچھی تھیں اور اچھی ہی معلوم ہوتی تھیں، اگرچہ وہ برے معلوم ہوتے تھے۔ یہ بات یاد رہے کہ بھلا معلوم ہونا اور بات ہے، اور اس کی بات کو قبول کرنا، اس سے راضی ہونا دوسری چیز ہے۔ رہا یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمانا کہ منافقوں کو تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، یہ منافقوں کے اوپر غضب کا ظاہر فرمانا ہے۔ جس طریقے سے نالائق بیٹے کو باپ مارنے لگے، ماں بچائے تو باپ کہتا ہے کہ اس مردود کو تو نہیں جانتی، اسے تو میں ہی جانتا ہوں۔ اگر آقا علیہ السلام منافقوں کو نہیں جانتے ہوتے تو آج ہم کو کیسے پتہ لگتا کہ فلاں فلاں منافق تھے اور فلاں فلاں مخلص صحابہ تھے؟ اس آیت پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی فساد کو نہیں پسند فرماتا ہے، تو پھر اس نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم کیوں دیا؟ یہ بھی تو فساد ہے۔ رب تبارک و تعالی خود بھی بہت چیزوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، یہ بھی تو فساد ہے۔ جواب یہ ہے کہ فساد کے معنی ہے کسی چیز کو بلا وجہ بگاڑنا، مصلحت اور حکمت سے بگاڑنا، یہ فساد نہیں ہے بلکہ یہ اصلاح ہے۔ بلا وجہ کسی کو قتل کر دینا فساد ہے، مگر قاتل کو پھانسی دینا یہ اصلاح ہے۔ کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالنا فساد ہے، مگر گلے ہوئے ہاتھ کو چیرنا، پھاڑنا، کاٹنا یہ اصلاح ہے۔ لہذا اسلامی جہاد اور بعض مفسد قوموں کا زوال حقیقت میں اصلاح ہے۔ اسی طرح انسان کی غذا کے لیے جانور کا ذبح فساد نہیں ہے، عین اصلاح ہے، کیونکہ وہ انسان ہی کے لیے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ جس طریقے سے کہ کھیتی کاٹنا اور باغ کے پھل توڑنا یہ انسان کی غذا ہیں اور ان کو توڑنا فساد نہیں ہے۔ ان آیتوں کی صوفیانہ تفسیر اس طریقے سے ہوگی کہ بعض جھوٹے صوفی تصوف کا لباس پہن کر ایسی عمدہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگ انہیں قطب وقت سمجھیں اور قرآن اور حدیث پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ روح اور قلب کے سخت دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی شیطان اور نفس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کی یہ خدا رسی کی باتیں سب دنیاوی سامان جمع کرنے کے لیے ہے، لہذا وہ دنیا دار بلکہ پکے دکاندار ہیں، اور ان کی یہ ساری باتیں دنیا سازی کی باتیں ہیں۔ جب موقع پاتے ہیں تو اپنے معتقد کی اعمال کی کھیتی کو برباد کر ڈالتے ہیں، اور رہی صحیح اس کی جو استعداد ہے وہ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یہ محبت الہی کے جھوٹے دعوے دار در حقیقت مفسد اور بد کردار ہیں۔ ایسے مفسدین خدا کے محبوبین نہیں ہو سکتے، نہ وہ ولی ہو سکتے، نہ قطب ہو سکتے، نہ غوث ہو سکتے، کیونکہ رب تبارک و تعالی فساد اور فسادی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ ایسے جھوٹے صوفی کو خدا سے ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے مریدوں کے حال پر رحم کرو، تو اسے اور ضد چڑھ جاتی ہے اور زیادہ گناہ کرتا ہے۔ ایسا شخص خواہشات نفس کے جہنم میں گرفتار ہے، جہاں سے کبھی وہ نکل نہیں سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے کافی عذاب ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہرے دستے نباید داد دست۔ بہت سے شیطان انسانی لباس میں پھرتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دینا، پانی پینا چھان کر اور مرشد بنانا جان کر۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ انسان دکاندار ہے، زندگی دکان، اعمال اس کے سودے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ان کا خریدار اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے، اور قیمت جنت ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اور اگر اعمال خراب ہیں تو شیطان خریدار ہے، دوزخ اس کی قیمت ہے۔ جس طریقے سے سودے ویسے ہی خریدار، شراب کی دکان پر شرابی خریدار، تسبیح اور مصلی کی دکان پر نمازی خریدار، ان جھوٹوں کی دکان میں فریب، جھوٹ، دھوکے کے سودے ہیں۔
ان کے پاس سے جسے ملے گا یہی ملے گا۔ اور فرماتے ہیں صوفیاء اکرام کہ جو عقل دل کے ماتحت ہو وہ یزدانی رحمانی عقل ہے، جس سے ایمان عرفان وغیرہ بنتا ہے، اور جو عقل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو وہ شیطانی عقل ہے، جس سے کہ طغیان بنتا ہے، سرکشی بنتی ہے۔ منافقوں کی عقل شیطانی تھی کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ہوا الد الخصام۔ جب تک کعبے پر حضور کا راج نہیں تھا کعبہ بت خانہ تھا، اور جب آقا علیہ السلام کا راج آ گیا تو اب کعبہ بت خانہ نہیں بلکہ خدا خانہ بن گیا۔ جس عقل و دل پر آقا علیہ السلام کا راج ہے، پیارے آقا کی حکومت ہے، آقا علیہ السلام کی سلطنت ہے، حقیقت میں وہ دل کعبہ ذات الہی ہے، اور جو ان کے راز سے آزاد ہے، پیارے آقا کی تعلیمات اور آپ کی محبت سے دور ہے، حقیقت میں وہ پاخانہ شیطان ہے۔ لہذا عزیزو، فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے قلب و دماغ کو آقا علیہ السلام کی محبت سے آراستہ کریں، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، تاکہ ہمارا دل قلوب المؤمنین عرش اللہ کا مصداق بن جائے، اور اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور اگر ہم شیطان کے نقش قدم پر چلیں تو شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن عظیم ہم سے یہی کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ شیطانی حرکات سے محفوظ فرمائے، شیطانی نقش قدم پر چلنے سے ہم کو بچائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔